یہ آپ کے سامنے واقعات کیوں رکھ رہا ہوں؟ یہ واقعات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ احمد عیسیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ چھو منتر کر کے احمد عیسیٰ جو ہے وہ میڈیا پر آ گیا اور یہ دعوت جو ہے وہ دینا شروع کر دی۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ احمد عیسیٰ نے 2011 سے لے کر 2015 تک گراس روٹ لیول پر یہ دعوت دی، اور پھر مثال کے طور پر یہ جو تنظیم اسلامی والے کہلواتے ہیں، ان تک دعوت جو 2013 میں ان تک مکمل دعوت پہنچائی انہی کے ایک ملک کے امیر کے ذریعے۔ اگر ان کے اس وقت جو امیر ہیں اس ملک کے وہ سن رہے ہیں تو وہ اگر واقعتاً سچے ہیں تو وہ یعنی سچ بولنا چاہیں تو وہ اس کی تائید یا تردید کر سکتے ہیں، تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ جو ان کے اس ملک کے امیر تھے ان کی امارت کس وجہ سے چھینی؟ وہ پچھلے گزشتہ 25 سال سے تنظیم اسلامی کے اس ملک میں امیر تھے، ڈاکٹر اسرار کے قریبی تھے، اور ان کی امیری جو امارت تھی گزشتہ 25 سال سے جو چلی آ رہی تھی وہ صرف اور صرف اس وجہ سے چھن گئی کیونکہ یہ جو امیر صاحب ہیں یہ جو احمد عیسیٰ اس کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، احمد عیسیٰ کے ساتھ تعلق ہے، احمد عیسیٰ نے ان کو برین واش کر دیا ہے۔ اور وہ جو امیر صاحب ہیں اس وقت جب ان کی امیری چھنی تو وہ فخر کرتے تھے کہ مجھے فخر ہے اور مجھے کہتے تھے کہ میرا نام لے کر کہتے تھے کہ یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی جو گزشتہ 25 سال سے بند تھیں، کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو تنظیم اسلامی ہے یہ واقعتاً جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہی نبی پاک کا دین ہے، محمد علیہ السلام کا دین کا قائم کرنا ہے۔ میں تو اس جو ہے وہ دھوکے کا شکار تھا۔ حقیقت تو آج آپ کی وجہ سے واضح ہوئی کہ نہیں، یہ بھی ایک جو ہے وہ کلٹ ہے۔ پھر بہرحال ہوا کیا ہے، انہوں نے بھی وہ جو امیر صاحب ہیں انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے بھی مجھے بار بار فورس کیا، مجھے بار بار یہی کہا، مجھے بار بار میرا نام لے کر یہ کہا کہ آپ اس دعوت کو ایسا کریں کہ بڑی سطح پر پھیلائیں۔ انہوں نے مجھ سے خطوط لکھواتے تھے اسی دعوت کے، اور اپنی جو تنظیم ہے اس کی جو اوپر جو لیڈرشپ ہے اس کو بھجواتے تھے۔ جو حافظ عاقب سعید ہے اسے وہ میرے لکھوائے ہوئے خطوط جو ہے بھجواتے تھے اسی دعوت کے۔ باقی جو ان کی لیڈرشپ ہے انہیں خطوط بھجواتے تھے، اور نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ادھر سے فتوے آ جاتے تھے۔ امیر صاحب، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ بعد میں نام لینا پڑا تو نام بھی لیں گے، امیر صاحب جو ہیں ان کے اوپر فتوے آ گئے کہ آپ جس بندے کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو، جس بندے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، یہ آپ کو مقصد سے ہٹا رہا ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں اس شخص کو چھوڑ دیں، اس سے تعلق توڑ لیں، ورنہ آپ کو ہم تنظیم سے نکال دیں گے، آپ کو امارت سے فارغ کر دیں گے۔ جو آپ امیر ہیں نا اس پورے ملک کے تنظیم اسلامی کے، آپ کو امارت سے فارغ کر دیں گے۔ انہوں نے پھر مجھے بتایا جی یہ چیزیں آ رہی ہیں امیر صاحب کی طرف سے۔ کس طرف سے؟ حافظ عاقب سعید کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں۔ تو مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ میں حق کہہ رہا ہوں، میری باتیں حق ہیں، تو پھر یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ نے حق کا انتخاب کرنا ہے یا پھر باطل کا۔ تو خود انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے تو میرے اوپر تنظیم اسلامی کا دجل چاک ہو گیا۔ تو پھر اس ملک کی جو تنظیم اسلامی کی جتنی قیادت ہے یا جتنی عوام ہے وہ اکثریت جو ہے ان کے خلاف ہوگی، ان سے دوری جو ہے وہ اختیار کرنا شروع کر دی۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا، یعنی انہوں نے بھی، وہ جو امیر صاحب تھے تنظیم اسلامی کے، انہوں نے بھی میرے اوپر بار بار یہی چیز ڈالی، یہی دباؤ ڈالا۔ انہوں نے بار بار یہی کہا کہ آپ ایسا کرو، اس دعوت کو پبلک میں لے کر آؤ، اور پبلک میں لے کر آنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا استعمال کرو۔